لوگوں کو پیغام سناؤں، میری کون سنے گا، میں کس کو سناؤں؟ من ادعو ومن یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دیں، میں سب سے پہلے قبول کرتے ہیں۔ دوسرا اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو کہ کس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری، کس طرح میرے محبوب نے لیل و نہار گزارے، کیسے کیسے کٹھن گھاٹیوں سے گزرے، کتنی مشقتوں سے گزرے۔ ہائے احد کی جنگ میں جب عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا، ناک بھی زخمی ہو گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، تو آپ پیچھے گرے تو ابو عامر خزرج کا اوس کا ایک فاسق تھا، جو جیسے خزرج میں عبداللہ بن ابی تھا سردار بننے والا، تو اوس میں ابو عامر تھا سردار بننے والا، تو وہ بھی منافق ہو گیا، تو اس نے کھڈے کھودے ہوئے تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے، تو اس کھڈے میں آپ گرے، اور یہ جگہ کھڈے کے کنارے کے ساتھ لگی تو آپ غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے گرد ابو بکر تھے، عمر تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، علی تھے، اور عبادہ بن صامت تھے، ابو دجانہ تھے، یہ سعد بن الربیع تھے، نعمان بن حارثہ تھے، یہ آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اور صحابہ نے اپنے نبی کی محبت کے سبق ہمیں پڑھا دیے، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ یہ شد ہو گیا اور معذور ہو گئے، اور قتادہ بن نعمان اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، تو ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل گئی، تو انہوں نے ایسے منہ موڑ اللہ کے نبی کی طرف اور رونے لگے یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے دونوں چاہیے، آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو برا لگے۔ تو آپ نے اس کی وہ قیمہ جو بنا ہوا تھا وہ لیا اور یہاں رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، یا اللہ اس کی یہ آنکھ دوسری سے خوبصورت کر دے۔ تو وہ جب آنکھیں کھولی تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ تو انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے، آگے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا فرعون، تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا، پھر لام، پھر مفعول کا صیغہ انا لمدرکون۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہوں موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا ہمیں، موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں، ہارون آپ کا کیا بنے گا اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا۔ تو ان کا کلا، تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑیں، لیکن ان معی ربی سیہدین، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا ہے۔ اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لے۔ تو پھر آپ نے فرما لگا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے، اور اگر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے، کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک جس میں سانپ تھا وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا مرحباً یا رسول اللہ۔
آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابو بکر مالک، یہ کیا ہوا ہے؟ تیرا عمامہ کدھر ہے؟ تیرا کرتا کدھر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ تو ایک دم میرے نبی رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو۔ ان کا اذهب انت وربک فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم نہیں لڑتے۔ اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے، تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربک فقاتلا بل نقاتل امامک وخلفک وعن یمینک وعن شمالک۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جا اور تو تیرا رب لڑے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے۔ بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا۔ یہ بنو اسرائیل ہیں اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابو بکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، اور لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک امت تیار کی، ایک امت تیار کی۔ سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد ابن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی۔ اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا، لیکن بنے کیا، وہ بنے کیا؟ موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا ایترایتا گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ آتے۔ تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ۔ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا
تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الرایۃ جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ۔ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ، تو انہوں نے وہیں پھینکا۔ پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے، پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے، 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے۔ فتردد بعد التردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا، تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی، اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے۔ اور آپ نے فرمایا، اب عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے۔ دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ تو انصار نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے، تو لے۔ کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے۔ کسی نے آواز دی خالد کو دو۔ خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی۔ وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو۔ کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد خالد۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، دودھ جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا، تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور اتنا رعب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی۔ یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے، اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا۔ حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت بلال آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت عمار آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائے۔ پھر حضرت صہیب آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت مقداد آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے۔ مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا، تو یہ غصے سے باہر نکل آئے، اور ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے صحیح کیا ہے، وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے، ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے۔ تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں، فتح مکہ پھر کیا ہوگا؟ تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانے لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400، اور حارث ابن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہر دل عزیز تھے۔ جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا، اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت۔ تو حارث ابن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا، آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں
کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے، اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلمان صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 نا، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا الیک انی، دور ہو جاؤ مجھ سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں۔ ان لک سابقۃ، تو مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عامر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن اوزر، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی، اور سب نے اپنے خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے، وہ سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا۔ اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں، رشتہ ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کر کون کہا میں خالد ہوں۔ کہا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی۔ کہا اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور جان نکل گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پہ غصہ آ گیا۔ عرب جب غصے میں بولتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اچھے ماحول میں ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہاں حضرت خالد کہنے لگے کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد۔ حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی۔ یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہے، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہے، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی، اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ مجاہدے سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ چند باتیں کہتا ہوں۔ اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو نہ سنو۔ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے۔ غیبت نہ کرو کسی کی۔ کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں،
اپنے استادوں کی، مولانا احسان صاحب کو جو آج کل بہت علیل ہیں. تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے، تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے سب سے شفیق، وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ وہ، تو انہوں نے کروٹ بدری اور کیا ہائے زور سے. تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بڑا درد ہے. تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا، تو 2-3 لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا. تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس دو. انہوں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے. میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی. سردیوں کا زمانہ تھا. مولانا تشریف لائے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا، ان کو کارگزاری سنائی. وہ اندر گئے، میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی. یہ 72-73 کی بات ہے، جب کوئی بازار نہیں تھا رائمنڈ میں، 2-3 صرف چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 10 بجنے والے تھے، اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا. میں نے کہا یا اللہ، چائے بھی مل جائے اور سر درد کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے گا. تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوٹل بند. ایک ہوٹل بند تھا لیکن تھوڑا سا کیواڑ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی. وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرحوم، اس کا ہوٹل تھا. میں اندر گیا، میں نے کہا بھائی انور چائے چاہیے. کہا بھائی میں تو تھک گیا ہوں سارا دن، تو خود بنا لے. تو وہ سٹوو ہوتا تھا ہوا والا، وہ میں نے چائے بنائی، تھرموس میں ڈالی. میں نے کہا کوئی سر درد کی گولی ہے تیرے پاس؟ اب چائے کے پھوکھے پر پھوکھا، سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ کہنا کہ وہ پھٹے پر دیکھو شاید کوئی پڑی ہو. تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی. میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس وقت، وہ سر درد کی گولی تھی، جیسے آج کل پیناڈول ہے، وہ ساری ڈان پڑی تھی. میں نے کہا لے بھائی آج کام بن جائے. میں نے وہ لی اور دوڑ لگائی، اور جب مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے. تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی، مجھے دیکھا، کیا بات؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے، یہ گولی ہے، آپ کھا لیں، آپ کے سر میں درد. تو ان کے منہ سے کلمات نکلے، اس کا میں ثمرہ ہوں، اپنی ذات میں کچھ نہیں. میرے استاد کی دعا مجھے لگی، ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی. وہ بڑبڑاتے ہوئے الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لیے دعا فرما رہے تھے. تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع ملے تو ان کے منہ سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائیں. تو سارے بچے اس کی نیت کرو، اپنی پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو، آپس میں پیار محبت سے رہو. نیت کرتے ہو نا سارے؟ اللہم لکل اور نکاح ہے، لو مفتی امجد کی بیٹی کا نکاح ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ. جی بیٹا اسامہ، عائشہ سید عائشہ بنت مفتی امجد کو مہر فاطمی کے وضع کے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ قبول ہے. بڑے زور نال بولے. ہمارا ایک زمیندار دوست تھا، اس کے گاؤں کا ایک بچہ کنڈکٹر لگ گیا بس میں. تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے ڈرائیور کو کہنا استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، استاد جی کٹ لو موڑ لو. اس کا نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے اس سے کہا ابھی ٹھہر جا، بات تو کرنے دے. تو مولوی صاحب نے اس سے کہا فلاں فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں دی، تجھے قبول ہے؟ تو کہتا آن دیو. تو اس کے بھائی نے اس کو ایسے کونی ماری، کہتا جان دیو. اور ساری دنیا کی آسمانی کتابیں تبدیل ہو گئیں
قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے اسے اتارا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، کوئی زیر زبر بھی بدل کے نہیں دکھا سکتا۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، کائنات کے سارے دجال کٹھے ہو جائیں قرآن کا زیر زبر بھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ اس کتاب میں کہتا ہے جو تمہیں میلبرن نظر آ رہا ہے، آسٹریلیا نظر آ رہا ہے، پاکستان نظر آ رہا ہے، 7 بر اعظم نظر آ رہے ہیں، یہ سب مٹ جانے والا ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ الدنیا 3 ایام، کیا خوبصورت بات فرمائی کہ دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی ما بیدک منہ شیء، ایک دن گزر گیا، جمعہ گزر گیا، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، ایک کل اتوار آ رہا ہے، تمہیں کسی کو یقین نہیں کہ وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ یوم انت فیہ، ایک دن کا ایک لمحہ اور ایک سانس جو تیرے منہ سے آ رہا جا رہا ہے، یہی تیری زندگی ہے، فاغتنمہ، اسے غنیمت جانو۔ تو میرے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، میرے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ وہ اسے مٹا دے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ دوسری طرح اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ پھر ایک اور انداز سے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ پھر ایک اور انداز سے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ پھر ایک اور انداز سے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ پھر ایک اور انداز سے، میں ترجمہ نہیں کروں گا لیکن میں بتاؤں گا کہ قرآن کس طرح کھولتا ہے اس دنیا کے مٹ جانے کو اور اگلی دنیا کے ہمیشہ رہنے کو۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضة رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ قرآن کا ہیبت ناک انداز ہے کہ میلبرن کے انسانوں، پوری 7 بر اعظم میں بکھری ہوئی آدم کی اولاد، یہ دنیا کا بنانے والا ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ ایک رب ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ ایک مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ رحمان الرحیم ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ الملک القدوس ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اور السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر، سبحان اللہ، الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع
الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ہمارا اللہ ہے. یہ علم ہمیں کہاں سے آیا؟ ہمارے نبی سے آیا. ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے اٹھایا، زمین کو کس نے بچھایا، سورج میں آگ کس نے ڈالی، چاند میں ٹھنڈک کس نے ڈالی، اس کو داغدار کس نے بنایا، ستاروں کو روشن کس نے کیا، پانی کو کس نے بہایا، پہاڑوں کو کس نے گڑا، ہوا کو کس نے چلایا، سانپ کے منہ میں زہر کس نے رکھا اور مکھی کے منہ میں شہد کس نے رکھا، یہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے. اور یہ زندگی کا سفر اس کی ملاقات پہ جا کے ختم ہوگا. ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں آج کے ماحول میں. یہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ نیویگیشن کا سسٹم آن کر دیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چلتے رہتے باہیں تو پٹھا ہی پاسے لے جاوے وہی کتنے آ گئے. ایسا اندھا یقین کرتے ہو کہ وہ مائی کہندی تو رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، سجے ہو جاؤ، کھبے ہو جاؤ، 300 میٹر تو بعد تسی کھبے پاسے ہو جانا ہے. تو آپ سب آرام سے ادھر جا رہے ہوتے ہو، آرام سے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے ہو. چھوٹا سا سفر ہوتا ہے اور اس کے لیے نیویگیٹر چاہیے، نیویگیشن سسٹم چاہیے. زندگی کے سفر کے لیے کوئی راہبر نہیں چاہیے، کسی رہنما کی ضرورت نہیں، کسی قائد کی ضرورت نہیں، کوئی نیویگیشن نہیں ہے. وہ نیویگیشن ہے قرآن، اور اس کو کمانڈ کرنے والا اور اس کو ڈائریکشن دینے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اونچے، سب سے عظیم میرے رب نے آپ کے نام پیار اور لاڈ سے بڑا بڑھا کے رکھے. محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ، سراج منیر اور عزیز اور حریص اور رؤوف اور رحیم اور مزمل اور مدثر اور طٰہٰ اور یاسین اور آدم تک نسل باقی رکھی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعبا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اغناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ایسا کامل، ایسا اکمل. اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، وہ میلبرن رہنے سے نہیں بنے گی، سڈنی میں رہنے سے نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، وہ صرف غلامی مصطفیٰ سے ملے گی. میرے رب نے اپنے حبیب کا نسب، میں نے آپ کو پیڑھی سنائی، خاندان اتنا اونچا بنایا، آل رسول اتنی اونچی عظیم الشان
خاندان بنایا کہ اللہ کے نبی نے نماز کے درود میں حکم دیا کہ محمد پر بھی درود پڑھو اور آل محمد پر بھی درود. اللہم صلی علی محمد وعلا بولو. اتنا بڑا خاندان بنایا جن پر درود پڑھنے کا میرے حبیب نے ہمیں طریقہ سکھایا. نماز کی تکمیل اس کے ذریعے سے فرمائی. الگ الگ کا میرے اوپر الگ پڑھو، میری اولاد پہ الگ پڑھو. آدم تک میں نے آپ کو پیڑھی سنائی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ. حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بچپن سے ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی بنیں گے. فرمایا کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ صحن میں چارپائی پر آپ کی ماں نے لٹایا تھا اور آپ یوں لیٹے ہوئے کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی ایسے کر رہے، جیسے بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو ایسے میری آسمان پہ نظر پڑی تو 14ویں کا چاند تھا. آپ جدھر پاؤں مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ جدھر ہاتھ مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا. آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ چاند موو کر رہا تھا، اس کی موومنٹ آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ تھی. تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من النوم. سورج مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا. جس کو پنگھوڑے میں چاند کھلائے وہ کیا ہستی ہوگی، اس کی سنت کی کیا قیمت ہوگی، اس کے طریقے کی کیا عظمت ہوگی. میرے رب نے آپ کو خاندان ایسا دیا، آپ کو حلیہ کیسا دیا. ہجرت کے سفر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خیمے پر گزر ہوا، وہاں ایک مائی بیٹھی تھی. کہنے لگے مائی کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم مسافر ہیں پیسے دیں گے. ان کا ہم تو بدو لوگ ہیں، ہم مسافروں سے پیسے نہیں لیتے، ہم تو مہمانی کرتے ہیں، لیکن ہے ہی کچھ نہیں. تو وہ ایک بکری کونے میں کھڑی تھی. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے کی ہی اجہد من ذالک وہی عازب، کہ اس بیچاری کے تو پلے سوائے چمڑے کے اور کچھ ہے نہیں. دوسرا یہ بن بیاہی ہے، اس نے تو ابھی کوئی بچہ ہی نہیں دیا کہ یہ بعد میں دودھ دے. تو آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں ٹرائی کر لوں. تو چونکہ ایک انہونی بات تھی تو لہٰذا اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا، بھئی یہ ٹھیک تھا ہے سمجھ اکھی جاندہ میں چمڑے والی بکری چو دودھ کر لگا. تو وہ آپ کو ایسے دیکھنے لگی. تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے وہ دودھ سے بھر کے نیچے آ گئی، اور بکری سے دودھ نکلتا ہے اس گلاس کے برابر. آپ نے اتنا بڑا برتن بھر دیا. سب سے پہلے اس کو پلایا کہ ماں جی آپ پیو. پھر آپ نے وہ بکر کو پلایا، پھر عامر کو پلایا، پھر عبداللہ بن اریقت جو اس وقت کافر تھا، پھر اس کا جوٹھا آپ نے پیا. یہ ہمارے بھنگی نہیں ہوتے بھنگی، اب تو وہ سسٹم ختم ہو گیا. یہ 92 کی بات ہے، 93 میں چلے کے لیے سکھر گیا تو کنارے پر دریا کے بھنگی رہتے تھے. میں نے سب کو جمع کیا. میں نے کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو ان کا ایک بوڑھا بولا بیٹا ہم تو جس گلاس کو ہاتھ لگا دیں آپ لوگ وہ گلاس ہی توڑ دیتے ہو، تم ہماری دعوت کرو. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو وہ بھر گیا نا جب پی کے ختم. پھر آپ نے دوبارہ کا برتن لا، سورا فل کر دیا. پھر کہا اور برتن لا، جتنے گھر کے برتن تھے سارے بھر دیے ایک بکری سے. تو 4 گائیں اتنے نہیں دے سکتی ہیں، ایک بکری سے نکال. اور ایک بکری کی عمر جو نیچرل ہوتی ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے. لیکن یہ بکری میرے نبی کے ہاتھوں کی طفیل 22 برس زندہ رہی. اس کی عمر 22 سال تھی. حضرت عثمان کے زمانے میں ذبح نہیں کی گئی، مر گئی، بیٹھی مر گئی. تو شام کو جب اس کا خامد آیا بکریاں چراتا ہوا تو کہنے لگا ام معبد یہ دودھ اتنا کہاں سے؟ ان کا اس بکری سے. کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھکانے ہیں؟ یہاں تو آپ بیگمات کو نہیں کہہ سکتے ہو نا. یہاں کے مرد بیچارے بڑے مظلوم ہیں. اتنے خوش نہ ہو، عورتیں ہی مظلوم ہیں، سچی بات. چاہے وہ یہاں رہتی ہو اور چاہے وہ ہمارے ملکوں میں ہو. ہمارے مردوں کے عورتیں بھی بڑی بازی خطرناک ہوتی ہیں، پورا گھر اجاڑ دیں دیا. لیکن اکثر مردوں کی طرف سے ہی گھر خراب ہوتا. اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ اپنے نبی کی زندگی سے. تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کچھ بڑے خوبصورت الفاظ. کہنے لگا پاگل ہے، یہ بکری سے کہاں سے دودھ آ گیا؟ کہ یہاں سے ایک کوئی
فرشتہ صفت نوجوان گزرا تھا، آپ کی داڑھی ساری کالی تھی، 53 سال کی عمر تھی اس وقت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ سارا دودھ اس نے نکالا ہے، کسفیلی کا بت کیسا تھا، میں آپ کو نا اب وہ سارا دہراؤں گا، پھر میں ترجمہ انشاءاللہ کروں گا، صرف آپ ان الفاظ کا ردم اور موسیقی پر غور کرنا کہ کیا ردم ہے، کیسے جوڑا ہے، کیسے اس کا قافیہ ردیف ملایا ہے۔ ایک ان پڑھ نے کہنے لگیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه ملیح الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أكحل أحور أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعليه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن۔ اللہ کوئی مزہ آیا؟ وہ کوئی بول لو تو صحیح، میں لگتا ہے میں قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ کہنے لگی ابو معبد میں نے ایک نوجوان دیکھا، اتنا خوبصورت تھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، سبحان، روشن چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال، پرکشش چہرہ، کشادہ ماتھا، خوبصورت ناک، ایسے گھڑے ہوئے ہونٹ اور ایسے روشن چمکدار دانت، اور آنکھوں میں ایک نور اور چمک اور کشش اور حسن اور جادو، اور آنکھوں کے یہ بال بڑے لمبے حسین، جو یہ آرٹیفیشل کر کے وہ عورتیں نہیں لگاتی، ڈھور کوڑیاں ہو جائیں ان پر لاؤنے ضرور ہیں، تو میرے نبی کے قدرتی بال یہ آنکھوں کے بال لمبے تھے، اور داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں ایک جادو تھا، آواز میں ایک روب تھا، آواز میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک نغمہ تھا، آواز میں ایک موسیقی تھی۔ یہ سارے اس ساحل کے ترجمے ہیں۔ گردن خوبصورت لمبی، سینہ چوڑا، اور ایسا حسین تھا، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت، لیکن فرق بتاتا ہوں، عربی بڑی شہنشاہ زبان ہے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن بڑھ جائے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جتنا دیکھو اس کا اتنا حسن بڑھ جائے، چونکہ ٹکا ہوتا ہے۔ 5 منٹ میاں بیوی نو ویکھ لے تو لڑ پوندی، کیوں ویکھی جانا ہے؟ تو لیکن میرے نبی کیسے تھے کہ ان کو جتنا دیکھتے جاؤ تو دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، آپ کا حسن اور نکھرتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں وسیم۔ اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ اور یہ وسیم دنیا میں ایک آیا، دنیا میں صرف ایک آیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ المؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہاں، قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم وہ ہوتا ہے جس کو ادھر سے دیکھو تو خوبصورت، ادھر سے دیکھو تو خوبصورت، اس پہلو سے دیکھو تو حسن، اس پہلو سے دیکھو تو حسن، جس کے جسم کی ہر کہتے ہیں۔ یہ کائنات میں ایک ہی آیا، ایک ہی ہے۔ انگلیاں دیکھو، ناخن دیکھو، آنکھیں دیکھو، ماتھا دیکھو، چہرہ دیکھو، ہر طرف حسن اس کا غلام اور اس کا نوکر بن کے کھڑا ہوا تھا۔ جب بولتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا، نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور یہ اوپر پلکیں کمان کی طرح تھی، قدرت یہاں تک جیسے کمان ہوتی، اور یہاں سے خالی تھی، یہاں سے خالی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ساتھ جوڑوں صاحب، ہمارے نبی آخر لوگوں کے غلط رویوں سے آپ کو ناگواری تو ہوتی تھی، تو غصہ بھی آتا تھا، لیکن آپ غصہ پی جاتے تھے، ہماری طرح پھٹتے نہیں تھے۔ جب آپ غصہ پیتے تھے تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔